میں بصد احترام ملتمس ہوں محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے کہ آج کے اس موضوع پر گفتگو کریں: علامہ اقبال کی آخری رات۔ السلام علیکم۔ بہت بہت ممنون ہوں شریف اکیڈمی اور اس کے روح رواں شاعر شیریں بیان محترم شفیق مراد صاحب کا کہ یہ ہوا کے دوش پر ایسی گفتگو جو ضروری ہے کہ علامہ اقبال کے پرستاروں کو ان حوالوں کو بھی جاننے کی ایک اپج رہتی ہے، ایک قسم کی خواہش رہتی ہے۔ آج کا جو مضمون ہے آپ جانتے ہیں کہ اس پر چومرگایت جو میری آج سے 30-35 سال پہلے کی کتاب ہے، جس کو میں نے علامہ کے خطوط سے ان کی بیماریوں کے بارے میں اور ان کے مرض الموت کی تشخیص، تو آپ کو جاننا چاہیے کہ میرے لحاظ سے، ہماری تحقیق کے لحاظ سے، کسی اردو شاعر نے اپنی بیماریوں کا ذکر اس طوالت اور اس مستند حوالوں سے نہیں کیا جو علامہ نے 251 خطوط میں اپنی بیماریوں کا، مخصوصاً زیادہ تر سید آپ کے جو ہمارے نذیر نیازی صاحب ہیں ان کے خطوط میں دیکھیے۔ دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ایتھسٹ ہے، کرسچن، مسلم، اور اس کے بعد وہ جو خدا کو نہیں مانتے۔ لیکن اگر آج تک کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا جو شعور رکھتا ہو اور موت کا انکار کرے، تو موت تو آپ کے جو ہے، اگر کوئی چیز جہاں پہ 100% آپ کے جو ہے لوگ مطمئن ہوتے ہیں کہ وجود رکھتی ہے، تو وہ موت ہے۔ واہ علامہ واہ۔ اقبال کی جو عمر ہے وہ عیسوی لحاظ سے 60 سال کچھ مہینے ہے۔ ہم جو 63 سال کی گفتگو کرتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک 63 سال ہے وہ قمری ہے، چاند کے لحاظ سے ہے، اور علامہ کی اس طریقے سے 63 سالہ جو عمر ہوتی ہے وہ عیسوی لحاظ سے تو 60 سال کوئی عمر نہیں ہوتی مخصوصاً۔ اور میں نے بتایا ہے کہ علامہ کو 19 سے زیادہ بیماریاں تھیں۔ دیکھیے علامہ کی جو یہ چیزیں ہم کو جاننی چاہیے، بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، کہ علامہ کی جو سیدھی آنکھ تھی، خود علامہ ایک جگہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنی سیدھی آنکھ سے کچھ دیکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہوش سنبھالنے سے پہلے وہ سیدھی آنکھ کی بینائی کھو چکے تھے۔ اس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ مسئلہ کیا تھا کہ اس زمانے میں آپ کے جو ہے بچوں کو جب کنجنکٹیوائٹس بہت پیرولنٹ ہو جاتا تھا، پس وغیرہ آتا تھا، تو اس کو ایک حکیم کے پاس لے جاتے تھے۔ حکیم وہ بچے کو ایک افیم کی گولی سلا دے کر آپ کے جو ہے اس کو بے ہوش کر دیتا تھا، اور ایک بڑی سی جونک جو ہے آنکھ کے ایک گوشے پہ لگاتا، اور وہ جونک جو بھوکی رہتی وہ تقریباً آپ کے جو ہے اس بلڈ کو اور وہ کیا کہتے ہیں پس کو سک کرتی۔ اور یہ واقعہ علامہ کی زندگی میں جب وہ 10 مہینے کے تھے ان کی ماں نے کیا، کسی حکیم کے پاس لے گئے، تو میں نے بتایا ہے کہ وہ بڑی لیچ جو تھی، وہ جو جونک تھی، اس کی ڈنک جو ہے شاید ریٹینل آرٹری میں چلی گئی، اور 6-8 گھنٹے جو ہے آپ کے جو بلڈ سک کیا تو وہ ریٹینا ڈیجنریٹ ہو گیا، پوری طریقے سے اسکیمک ہو کر ختم ہو گیا۔ اس وجہ سے علامہ جو ہے پہلے چاہتے تھے کہ ڈاکٹر بنے، ان کو جو ہے میڈیکل ایگزام میں ریجیکٹ کیا گیا۔ تو علامہ کی جو ہے سیدھی آنکھ نہ شیشے کی تھی نہ پتھر کی تھی، بلکہ نارمل آنکھ تھی، کبھی اس طرف کوشش نہیں کی گئی، لیکن اس سے کچھ دکھائی نہیں دیا گیا۔ اور تو مسئلہ یہ ہے، نخرس تھا، قلبی بیماریاں تھیں،
जेनेटिकली लिहाज से मैंने, उनके बेटे ने मुझसे कहा था कि मैं जब ये किताब मेरी आपके आज से 25-30 साल पहले आई, तो इकबाल एकेडमी के जो डायरेक्टर थे सोहेल उमर साहब ने कहा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमारी मुलाकात हुई जावेद इकबाल से, और मसला 20 मिनट का था, लेकिन वो 3 घंटे तक वो गुफ्तगू चलती रही, और उनके बेटे मुनीब भी उसमें शरीक थे। तो सवाल ये था कि मैंने एक आर्टिकल उस किताब में एक बाब बनाया है, क्या अल्लामा इकबाल ने 20 साल कम उम्र पाई? मौत का तो आपके जो है वक्त मुअय्यन है, ना एक तारे नफस कम होगा, ना एक तारे नफस आगे बढ़ेगा। लेकिन मैंने एज ए फिजिशियन ये सवाल किया कि जिसका बाप जो है 90 साल से ज्यादा जिंदगी करा हो, जिसकी माँ जो है 85 साल से जिंदगी ज्यादा की हो, जिसके जिसका आपके जो है पहला बेटा जो है 95 साल के करीब, दूसरा बेटा भी 93 साल के करीब, तो जिस फैमिली में आपके जो है जेनेटिक फैमिली जो है 85 और 90 के पास है, अल्लामा का 60 इयर्स में आपके गुजर जाना, तो क्या इन्होंने 20 साल कम उम्र पाई? मैंने ये सवाल उठाया था। तो इस पर उनके बेटे जो है जावेद इकबाल कह रहे थे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अल्लामा की जो सेडेंटरी लाइफ थी, कुर्सी से उठते नहीं थे, बैठे हुए थे। गुलाम मेहर कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने देखा 7-8 घंटे उनकी खिदमत में था, एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी, कुर्सी पर भी बैठे रहे होते तो कुर्सी को खींचते अपनी बदन से और मूव करते। वो बहुत ही आपके तसाहुल और काहली जिसको कह सकते हैं। एक खत में लिखते हैं, महाराजा किशन प्रसाद ने शायद उधर से लिखा था कि एक्सरसाइज करो, मुकदर फिराओ और कुछ चहलकदमी करो, तो कहते हैं 10 साल इधर जल मर जाएं पहले या 10 साल बाद मर जाएं, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? तो आपने देखा उस वक्त लोग हकीम वगैरह कहते थे भाई जरा घी वगैरह कम खाया करो, तो कहने लगे भाई खिचड़ी वो क्या खिचड़ी है जब खाते हुए हाथों से घी ना टपके और उसमें जो है अचार ना डाला जाए। तो ये कहने का मतलब ये है कि बहुत ही आपके इन चीजों में सहलंगार थे, और शौकीन थे गजा के, लेकिन ज्यादा गजा नहीं खाते थे आपके जो, लेकिन अच्छी गजा खाते थे जिसमें खुशबू ज्यादा हो, जिसके रंग वगैरह ज्यादा हो। ये लोग ये सब किताबों में आपके जो है मुस्तनद हवालों में लिखा है। लेकिन जो 19 बीमारियां रखी हैं, हम क्यों बात कर रहे हैं? अल्लामा इकबाल की आखिरी रात इस वजह से हम बात कर रहे हैं। मैं एज ए फिजिशियन बता रहा हूं, जब मैं किसी को कहता हूं कि किसी आपके जो है देखो लेडी को कहता हूं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, तो वो शायद 25 साल जिंदा रहे, 30 साल जिंदा रहे, लेकिन उसी दिन से वो अपना बोरिया बिस्तर लपेटना शुरू कर देती है। जब मैं किसी मर्द से कहता हूं कि आपके प्रोस्टेट कैंसर है, तो वो शायद 30 साल भी जिंदा रहे, लेकिन वो समझता है कि अब मैं आ गया, आपके जो है लाइन में खत्म होने वाला हूं। हम अपने काम खत्म कर देते हैं। ये मैं बता रहा हूं, अल्लामा की आखिरी रात ने हमको बताया कि उस वक्त तक काम करते रहो जब तक कि नफस आपके जो है सांस जारी है, तारे नफ्स जो है आपके चल रहा है। कहने का मतलब यह है, कुछ आर्टिकल लिखे गए जिनमें सबसे उम्दा आर्टिकल जो है अल्लामा इकबाल की आखिरी अलालत के बारे में सैयद नज़ीर नियाजी का है। और आप जानते हैं कि अल्लामा के खुतबात के सिलसिले में भी इनका नाम आता है, और ये डिटेल लेटर है, और तहकीकी काम हमने किया है ये बताने के लिए। तो असल में अमराज का मजमुआ थे अखबार, यानी उनको गाउट नखरस था, उनकी आंख सीधी चलती नहीं थी, उनको आपके क्या कहते हैं किसी किस्म का उनका बदन जो है आपके क्या कहते हैं कि वर्जिशी बदन नहीं था। लेकिन हुक्का भी पीते थे, गजा में भी बेहतियाती करते थे। इन सब का नतीजा ये हुआ। तो आपको थोड़ी सी चीज जाननी चाहिए ये आखिरी रात जानने से पहले, ये डिटेल आपको मालूम होना चाहिए कि ये मसला जो आखिरी जिसको हम मरजुल मौत कहते हैं, वो तो आपके इनके इंतकाल से तकरीबन 19 दिन 20 दिन पहले या 3 हफ्ते पहले शुरू हुआ। लेकिन ये बीमारी का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो अल्लामा इकबाल जो है बताते हैं कि वो 1934 में जब ईद फितर आई, तो सर्दी का मौसम था, और आपके जब गए हैं अल्लामा इकबाल जो है ये कोट पतलून उसमें जाते थे, यही आपके जो कौमी ड्रेस था, खमीस और आपके शलवार, उस पर एक कोट डालते थे और चले जाते थे। तो वो बताया जाता है 1934 की जो ईद फितर आई, तो सुबह जो है शाही मस्जिद जब अपने बेटे मुनीर
یہ بھی جان لیجئے کہ اس وقت جو ہے جاوید کی عمر، جب علامہ کا انتقال 1938 21 آپ کے اپریل کو ہوا ہے، تو اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 8ویں جماعت کے 14 سال 14.5 سال تھی، 8ویں جماعت کے طالب علم تھے، اور منیزہ جو ہے 7.5 سال کی تھی۔ تو منیزہ کے دماغ کی اور ان کے شعور سے ہم زیادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ جو کچھ بھی حاصل ہم نے کیا ہے علامہ کے دوستوں اور علامہ یہ جاوید سے ہم نے حاصل کیا ہے۔ تو بہرحال موٹر میں بیٹھ کر یہ سب چلے گئے، اس میں آپ کے کیا کہتے ہیں چودھری محمد حسین ان کے ساتھ تھے۔ یہ بھی آپ جان لیجئے کہ علامہ اقبال کے 3 آپ کے خادم تھے۔ علی بخش تو مشہور ہے، جو پوری زندگی میں رہا، لیکن ایک رحمہ تھا، وہ ڈرائیور تھا، بعض وہ ایسا ڈرائیور کہ وہ کبھی گاڑی چلائی نہیں تھی۔ علامہ اقبال جو ہے کیا کہتے ہیں سال میں 1 مرتبہ شاید گاڑی آپ کے جو ہے استعمال نہیں ہوتی تھی۔ تیسرا تھا آپ کے جو ہے دیوان علی۔ دیوان علی جو ہے اس کی آواز بڑی زبردست تھی۔ علامہ اس کو بلاتے تھے اور اپنے پاس بٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی اچھا ذرا وارث صاحب کی جو ہے کیا کہتے ہیں کافیاں تو سن، کچھ پنجابی گیت تو گا لے۔ تو وہ آپ کے یہ کام کرتا تھا آپ کے جو ہے دیوان۔ تو یہ تینوں کی ضرورت نہیں تھی علامہ کو، لیکن علامہ نے ان تینوں اپنے ملازمین کو اپنے مرنے تک رکھا تاکہ کچھ ان لوگوں کو آمدنی ہو سکے۔ دیکھیے بڑے بڑے لوگوں کے کام، اگرچہ کہ علامہ کی کوئی درآمد کوئی خاص نہیں تھی، علامہ غریب آدمیوں میں سے شمار ہوتے ہیں، لیکن ان تینوں کو بھی جن کو روزی کچھ مل رہی تھی علامہ نے آپ کے جو ہے جاری رکھا۔ ہم لوگ یہ جو ہے اس کو یہ ان چیزوں سے سیکھے۔ خیر، تو جب گئے آپ کے جو ہے پنجاب میں جو عید فطر ہوتی ہے ہماری طرح سے شیر خورما نہیں بنایا جاتا پرانے زمانے میں، اب بنایا جاتا ہوگا۔ وہ زمانے میں کیا کرتے تھے، سیویوں کو جو ہے آپ کے ابال کر رکھ لیا جاتا تھا، اور اس میں پھر تھوڑا سا دودھ اور تھوڑی سی شکر ڈال کر جب چاہے کھاتے تھے، یہ وہاں کا ٹرینڈ تھا۔ اور علامہ جو ہے اپنے باپ کی طرح سے دودھ ڈالنے کے بجائے سیویوں پر دہی ڈال کے کھاتے تھے۔ تو علامہ لکھتے ہیں کہ بس آپ کے جو ہے جب آیا میں آپ کے نماز پڑھ کر، تو ہم نے آپ کے کیا کہتے ہیں سیویوں پر دہی ڈال کر اپنے باپ کی طرح سے کھایا، بس دوسرے دن سے ہم کو آپ کے کیا کہتے ہیں بخار اور کھانسی اور یہ چلنے لگی۔ تو یہاں سے آپ کے علامہ کی آواز بیٹھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب آدمی کی آواز بیٹھ جاتی ہے تو ایک سینس جو بہت ضروری ہے کہ بات کرنے کا سلیقہ، فلاں کرنے کا، یہ سب متاثر ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ہے بڑا ایفیکٹو رہا۔ علامہ جو ہیں یہ چیز بھی یاد رکھ لیجئے آپ کے ایلوپیتھک جو ہے، یعنی جو آج کل کی ماڈرن جو ہماری ہے، جیسے میں ایلوپیتھک فزیشین ہوں، ایلوپیتھک دواؤں سے گھبراتے تھے، ہومیوپیتھک سے جو ہے بہت آپ کے آشنا تھے، اسی کو اسلامک آپ کے جو ہے ٹریٹمنٹ بھی کہتے تھے۔ تو جو کچھ بھی جوشائندہ وغیرہ بنایا گیا ان کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے رہے، اور بعض وقت ٹھیک ہوتے رہے، بعض وقت میں آپ کو بتاؤں میں نے اس کی تشخیص دی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں لاہور میں جو ہاسپٹل تھا اس میں انگریز ڈاکٹر تھے۔ ایک ڈاکٹر تھا ڈاکٹر راس۔ ڈاکٹر راس اس زمانے میں قریب قریب جو ہے ایکس ریز آنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ بات کر رہا ہوں میں 1934 کی۔ تو 1934 میں سلور آپ کے جو ہے ایکس ریز ہوتے تھے۔ ہم نے کوشش کی جب ہم یہ کتاب لکھ رہے تھے کہ آسٹریا سے کیا پرانی کوئی فائل مل سکتی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی ایکس رے جو ہے جو سلور کے تھے وہ 20 سال سے زیادہ قائم نہیں رہے، وہ پورے فیڈ ہو گئے، وہ پورے آپ کے جو ہے انریڈیبل ہو گئے تھے۔ تو ڈاکٹر راس نے آپ کے ایک ایکسرا لیا اور ایکسرا لے کے کہا کہ جی علامہ آپ کو جو ہے ایک ٹیومر ہے، یہ آواز جو آپ کی بیٹھی ہوئی ہے یہ در حقیقت ہم کو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ایک ٹیومر آپ کے دل پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں اس کو کہا گیا رسولی ہے، ایک آپ کے قسم کی آپ کے جو ایکچولی وہ تھا نہیں، وہ بعد میں ہم کو معلوم ہوا کہ وہ اووٹا جو ہے جو شہرگ ہوتی ہے اس کی ایک سویلنگ تھی جس کو انوریزم کہتے ہیں، جس کو رانگلی آپ کے جو ہے ڈائگنوز کیا گیا۔ آخر میں ان کی آخری عمر میں لوگوں نے جو اب آئے گا اس پر آپ کے جو ہے اس چیز پر تشخیص دی۔ بہرحال میں یہ باتیں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ سب کنیکٹڈ ہیں آپ کے آخری رات سے، اس وجہ سے کہ علامہ کو پوری وہ معلوم تھی کہ میری زندگی بہت کم ہے، اور یہ تو علامہ جو ہیں کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں جو دہلی کے سب سے بڑے آپ کے جو اس زمانے کے حکیم نابینا تھے، جن کے
بہن کے بچے جو ہیں آپ کے، بھانجا جو ہے، یوں سمجھیے کہ ڈاکٹر انصاری اس زمانے میں وینا میں اور آسٹریا میں پڑھتے تھے، اور انہی کی وساطت سے ایک نئی مشین آئی تھی جس کو الٹرا وائلٹ ریس کہتے ہیں۔ نواب حمید اللہ نے، جو بھوپال کے نواب صاحب تھے، وہ مشین کو منگوایا، اور علامہ اقبال کا ٹریٹمنٹ جو لاہور، جو بھوپال میں 2 سال تک ہوا، جس کو الٹرا وائلٹ شاورز کہتے ہیں، وہ مشین جو ہے ڈاکٹر انصاری، جو حکیم نابینا کے بھانجے تھے، ان کے کہنے پر منگوائی گئی، اور اس کا ٹریٹمنٹ ہوا۔ اور میں نے اپنی کتاب میں لکھا، اینڈ دیٹ از دا مین ریزن دیٹ، کہ علامہ اقبال کی موت واقع ہوئی۔ وہ سب سے بڑا ظلم ہوا علامہ پر، اس وجہ سے کہ وہ جو الٹرا وائلٹ شاور جو سر سے پیر تک دیے گئے، اس نے علامہ کی جو یعنی جہاں پر بلڈ ہمارا جو ہے بون میروز میں آپ کے پروڈیوس ہوتا ہے، اس کو یلو بون میروز اور ڈرائی کر دیا اور سکھا دیا، اور وہ الٹرا وائلٹ اگر نہ ہوتے تو علامہ شاید آپ کے جو ہے، مشیت الہی ہے، مگر کہہ رہا ہوں کہ آج اس کے بعد جو ہے ہم اب کبھی الٹرا وائلٹ استعمال نہیں کرتے۔ تو الٹرا وائلٹ نے جو وہ 2 سال تک آپ کے جو ہے مختلف عام طور سے 35 آپ کے جو ہے 36 میں ہوا ہے، وہ 37 38 میں تو علامہ بھوپال بھی نہیں گئے، گھر ہی میں رہے، آواز بیٹھ گئی تھی تو آواز ٹھیک ہوتی تھی نہیں تو تھا کیا، اصل میں جو ووکل کارڈز ہیں اس پر آپ کے نوڈیولز وائرس کے بن گئے تھے۔ ہم بہت کامن ہے آج کل تو آپ کے جو ہے ایک وائر ڈالتے ہیں، اس وائر سے جو ہے اس نوڈیولز کو جو ہے سکھا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، اور مریض جو ہے 4 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن خیر، تو الٹرا وائلٹ ریس کی جو ہے مشین بلائی گئی۔ یہ جو علامہ جو ہے کلام اپنا بھوپال میں لکھتے ہیں، وہ اسی زمانے کا ہے، حمید اللہ سے جو کنیکشن ہے وہ اسی زمانے کے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال جو ہیں، یوں سمجھیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مرض الموت ہے، علامہ جو ہے یہ 1934 سے گلے کی اتنے پریشان رہے، کیا کیا نسخے نہیں دیے گئے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ یہ حکیم نابینا کہتے ہیں کہ یہ جو چڑیا ہوتی ہے، اس کے بھیجے کو کھایا جائے۔ تو علامہ کہتے ہیں یہ سنتے ہی مجھے جو اپکاری آ رہی ہے کہ میں چڑیا کا بھیجا آپ کے کھاؤں، یا خرگوش کا بھیجا کھاؤں، یہ کیا چیزیں ہیں۔ لیکن پھر اس کو اتنا بڑھایا گیا کہ جو ہے اس کو ایک جوہر بنا کر آپ کے جو ہے معجون بنا کر کھایا جائے فلاں، بہرحال جو بھی حکمت کے مسائل تھے، علامہ اقبال جو ہیں آپ کے مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، کیونکہ یہ جو الٹرا وائلٹ ہو گیا تھا، اس کی حالت یہ تھی کہ سید نذیر نیازی کہتے ہیں، جو دہلی میں رہتے تھے آپ کے جو ہے تھے تو لاہور کے ہی، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں گیا آپ کے تو 1937 میں علامہ کے مرنے سے 1 سال، تو مجھے دیکھ کر علامہ پر بڑا رحم آیا کہ چہرہ پورا زرد ہو چکا ہے، اور آپ کے بہت نحیف اور بہت ضعیف ہو چکے ہیں، اور بہت آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں۔ اور تو ہوا یہ تھا کہ ہی واز ٹوٹلی اینیمک، بلڈ پورا خشک ہو چکا تھا۔ علامہ ایک خط میں لکھتے ہیں کہ میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ نہاتے ہوئے صابن اپنے بدن پر مل نہیں سکتا، میری سانس پھولنے لگتی ہے۔ تو وہ شخص آپ کے کیا کہتے ہیں، ہر قسم کا علاج کیا گیا، بعد میں ایلوپیتھک بھی آپ کے جو ہے شامل کیا گیا، لیکن کچھ نہیں ہوا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اسکیمک آپ کے جو ہے۔ تو ہوا یہ کہ علامہ اقبال کے جب آپ یہ چیزیں پڑھیں گے تو آپ کو ایک نام ملے گا، حکیم خرشی کا۔ علامہ کو بہت دلچسپی تھی، بہت، دونوں میں بہت آپ کے ایک دوسرے سے احترام اور خلوص تھا۔ یہ ہومیوپیتھک کے آپ کے حکیم تھے، یہ ہر روز آپ کے کچھ نہ ہو تو 3 4 دن میں ایک مرتبہ علامہ کے پاس آتے، نئے نئے معجون خود تیار کرتے، نئی نئی دوائیں اور آپ کے گیاہی چیزیں دیتے، لیکن ٹھیک نہیں ہوئے علامہ، یہاں تک کہ 1938 آیا، اور 1938 کی آپ کے جو ہے پہلی مرتبہ دنیا نے اقبال کی زندگی میں یوم اقبال منایا۔ علامہ کا جو ہے
جو نیو ایئر کا پیغام تھا وہ آپ کے جو ہے پڑھا گیا۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات بتانا ہو، یہ غلط بات ہے، ہم نے تحقیق کی ہے کہ علامہ نے برٹش ریڈیو پر 1938 کے نئے سال کی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں مبارکباد دی۔ علامہ نہیں گئے، نہ علامہ نے کوئی آپ کے کیا، وہ پورا آپ کے جو ہے رضا عابدی جو میرے محسن میرے دوست ہیں، انہوں نے آپ کے پورا بی بی سی کا آپ کے جو ہے جو فائل تھی پوری کھنگال ڈالی۔ نہیں، علامہ گئے ہی نہیں، علامہ کا کوئی چیز آپ کے نشر نہیں ہوئی، علامہ نے کاغذ پر لکھا، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ کتنا خوبصورت وہ ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد اقبال کی حالت جو ہے دمہ شروع ہوا۔ دمہ تو تھا 4 سال سے، اور یہ دمہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک آپ کے پھیپڑوں کا یا لنگس سے، اور دوسرا جو ہے کارڈیک، یعنی سانس پھولتی ہے جب آپ کا دل آپ کے کمزور ہو جاتا ہے۔ علامہ آپ کو جو ہے دونوں تھے، اور زیادہ تر کارڈیک تھا، ہارٹ کا آپ کے جو بات نہیں کر سکتے تھے، صورت پر ورم تھا، ہاتھ اور پیروں پر ورم تھا۔ تو بہرحال مارچ کے آخر میں علامہ کا بدن سوج گیا، علامہ کی آواز بہتر ہوتی تھی، بدتر ہوتی تھی، کبھی آپ کے ٹھیک ہوتی تھی، علامہ کی غذا وغیرہ سب آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں۔ اور اب خرشی صاحب تو حکیم تھے، جمیت سنگھ ایلوپیتھک ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر کیپٹن ایلوپیتھک ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر قیوم ایلوپیتھک ڈاکٹر تھے۔ اب ایک ٹیم بنائی گئی ٹریٹمنٹ کے لیے، اور اس کے صدر تھے چودھری محمد حسین، اور یہ لوگ مسلسل اس وقت جو ہے ترجمہ کر چکے تھے کہ یہ انوریزم ہو سکتا ہے ہارٹ کا، یہ آپ کے ہارٹ کا جو ہے فلاں ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو علامہ اقبال کو جو گردے کی تکلیف تھی وہ اسٹون تھا، اور یہ اسٹون جو ہے نابینا کے حکیم نابینا کے علاج کے بعد ان کو درد ختم ہو گیا، تو لوگ جو ہے کہنے لگے کہ جو ہے اب اس کے داستانیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حکیم نابینا نے ایک ایسی آپ کے جو ہے معجون دی علامہ اقبال کو کہ وہ پتھری جو ہے آپ کے جو اتنی بڑی آپ کے کڈنی کے سائز کی تھی وہ ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب سے بہہ گئی آپ کے جو یہ سب بکواس ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ رائٹ کڈنی جو ہے فنکشن کرنا ختم کر دیتا ہے، اور جب ختم کر دیتا ہے تو پھر اس کا درد ختم ہو جاتا ہے نہ وہ۔ تو اس سے کروڑہ لوگوں روپیے جو ہے اس فیملی نے کمائے، حیدرآباد وغیرہ میں اس زمانے کے اشتہار دیکھیے کہ نبی علاج کرواؤ علاج کرواؤ، نہیں۔ مسئلہ یہ ہے ایک کڈنی سالم تھا، ایک کڈنی سے آپ پوری زندگی رہ سکتے ہیں، دوسرے کڈنی جو ہے اسٹون ہونے کی وجہ سے ایک ٹائم آیا وہ ختم ہو گیا۔ اب جب کام کرنا ختم ہوا تو وہ ہائیڈرونیفروسس کہتے ہیں، اس میں پانی جمع ہونے لگا، پھر وہ بیک پریشر سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ خوشی کی خبر یہ پہنچی کہ اب علامہ تڑپتے نہیں، بلکہ جو ہے وہ جو ہے آپ کے پتھری جو ہے ختم ہو گئی۔ نہیں، پتھری ختم نہیں ہوئی، کہ اٹاپسی نہیں ہوئی علامہ اقبال کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ سب چیزیں میں نے اپنی کتابوں میں بتائی ہیں آپ کے جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال جو ہیں آخری اپریل میں 21 اپریل 1938 کو اسی وجہ سے ہمارے شفیق مراد صاحب اور شریف اکیڈمی یہ ہمارا فنکشن کر رہی ہیں، بات چیت ہو رہی ہے کہ علامہ اقبال کی آخری شب۔ تو 19 اپریل کو جمیت سنگھ آیا، علامہ کی بلغم میں خون آنے لگا۔ یہ سب سے خطرناک اس زمانے میں ایکسریز وغیرہ تو نہیں چلتے تھے، نیوز تھی۔ تو جمیت سنگھ نے علامہ اقبال سے کہا، اقبال تمہاری زندگی کے بہت کم دن رہ گئے۔ اقبال نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا کہ اگر کچھ وصیت وغیرہ کرنا ہے
تو تم کر لو۔ بڑا بھائی عطا محمد بیٹھا تھا، یہ بات ہے 2 دن پہلے کی۔ اس نے کہا یہ گھبراہٹ نہ ہو، اور یہ جب بات کر رہے تھے تو علی بخش کھڑا ہوا، خاموشی سے رو رہا تھا۔ تو علامہ کو بڑے بھائی نے دلاسا دیا کہ نہیں، یہ ڈاکٹر تو ایسا کہتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ تو علامہ نے کہا میں موت سے نہیں گھبراتا، نشانے مرد مومن باتو گویم، چمر گایا تبسم بر لبے اوس، مرد مومن کی میں تو شناخت بتانا چاہتا ہوں، جب موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر تبسم اور مسکراہٹ رہتی ہے۔ بہت خوب۔ آپ دیکھیے کہ اس کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ رات بھی آئی جس کے سے پہر میں، یعنی 20 اپریل کو، اس کے سے پہر میں یہ جب جرمنی میں تھے، وہاں پر زبان سیکھ رہے تھے، تو جرمنی میں ان کے ایک دوست جن کا نام فلٹ، میں وہ بائرن وغیرہ کچھ ہے، آپ کے جو ہے، میں جرمن کے ناموں کا ٹھیک پروناؤنس نہیں کر سکتا، کہ فلٹ ہیم بیرن جو ہے وہ آیا، یہ اس کے بائرن ہی ہے۔ ساتھ بیرن ہے، اس کے ساتھ ایک پارسی ان کا دوست بھی آیا۔ اب علامہ کے پاس کوئی 18 گھنٹے سے پہر کا وقت ہے۔ علامہ نے اس زمانے کی بات چیت، تو علی بخش یہ کہتا ہے کہ ایسی بات کر رہے تھے مہو ہو کر کے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ بیمار ہیں۔ 1 ڈیڑھ گھنٹے تک اس وہ رہا، وہ چلا گیا تو پرنسپل آئی فاطمہ بیگم، ڈاکٹر فاطمہ بیگم جو ہے لاہور گرلز کالج کی پرنسپل تھی، وہ آ کر علامہ سے بات کر رہی ہے۔ علامہ کو معلوم ہے کہ علامہ شاید اس رات کے مہمان ہے، اس کی بھی گفتگو کرتا ہوں میں۔ آ کر یہ ڈسکشن ہوا کہ لڑکیوں کو قرآن مجید کی کس طرح سے تعلیم دی جائے۔ مدت اس کی ہم کو نہیں معلوم کتنی دیر تک اس پرنسپل ڈاکٹر فاطمہ بیگم سے بات چیت رہی، وہ چلی گئی۔ اس کے بعد علامہ نے دیوان علی کو بلایا اور کہا کچھ کافیاں سنا مجھے پنجابی میں، واہ، سبحان اللہ۔ اور کچھ متوجہ ہوئے سید نذیر نیازی سے اور کہا کچھ حدیث اور کچھ قرآن مجید کی آیتیں مجھے سناؤ۔ دیکھیے یہ سب ڈاکومنٹڈ ہے، ایک ایک لفظ جو میں کہہ رہا ہوں مستند حوالہ تقی عابدی بغیر حوالے کے بات ہی نہیں کرتا، تو میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں۔ قرآن مجید کی آیتیں پڑھی، سنی، خود نہیں پڑھی، احادیث سید نذیر نیازی نے بتائے۔ اس کے بعد ہر رات جو ڈورس تھی جرمن کی لڑکی عورت، یہ بچوں کو لاتی اور ملاتی، منیرا کو لے کر آئی، وہ 5-6 منٹ رہتی، لیکن اس رات وہ اپنے باپ سے بچھڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ڈورس جو ہے لے جانا چاہ رہی تھی، تو اقبال نے انگریزی میں کہا I think she knows this is the last meeting with her father۔ یہ جملہ اقبال نے کہا کہ بیٹی کو میرا احساس ہے کہ شاید باپ سے یہ آخری ملاقات۔ اور دوسرے دن جب انتقال ہوتا ہے تو علی بخش کہتا ہے چوکھٹ پر جو جاوید منزل کی سہمے ہوئے یہ بیٹا اور بیٹی جو ہے کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے
علامہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا ہے. بولتا تو کون؟ کہا بابا میں جاوید ہوں. تو کہا یہ رات کی باتیں ہیں، وہی رات، آخری رات. کہا جاوید بن کر دکھاؤ. اور اس کے بعد سے جو ہے چودھری محمد حسین سے کہا وہ چیز جو میں نے جاوید نامے میں جاوید کے لیے لکھی ہے اس کے کچھ شعر سناؤ. تو جاوید نامے میں جو شعر انہوں نے لکھا تھا نا آپ کے کہ جو ہے تیرے لیے میں آپ کے جو ہے دعا کرتا ہوں کہ تو جاوید رہے، وہ سنایا. ادھر علی بخش پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. علامہ جب سن رہے تھے دیوان علی سے کافیاں، تو ایک عجیب خواہش کی جو پوری نہیں ہوئی. علامہ نے کہا میں نے ایک نعت پنجابی میں کبھی سنی تھی، فلاں شخص نے گائی تھی، کیا میں اس کو سن سکتا ہوں؟ ہماری تحقیق کے مطابق بہت سے لوگوں نے کہا یہ ہو سکتی ہے، یہ آپ کے مہر شاہ کی ہو سکتی ہے یا فلاں، مگر کنفرمیشن کچھ نہیں ہے. دو تین لوگ اس رات میں جو راجہ اختر ان کے پاس تھے، اس رات میں جو کیا کہتے ہیں چودھری محمد حسین ان کے پاس تھے، اس رات میں جب ان کے پاس ڈاکٹر عبد القیوم تھے، اس رات میں جب یہ تینوں آپ کے ان کے ساتھ تھے، تو کیا کیا؟ لوگ باہر نکلے تاکہ اس شخص کو بلایا جائے. ادھر ادھر پہنچے لیکن خالی ہاتھ آئے. وہ شخص جو وہ نعت پڑھنے والا تھا وہ کبھی آیا نہیں. اور اس کے علاوہ وہ شخص آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں نعت ہم کو معلوم نہیں ہوئی کیا ہوئی. اور علامہ کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی. اس کے بعد سے علامہ کے جو ہے چارپائی کو لے جا کر رات کے کوئی آدھا رات گزر چکی تھی، صحن میں رکھا گیا. اور جب صحن میں علامہ جو ہے غوغا کر رہے تھے، لوگ بات چیت کر رہے تھے، ڈاکٹرز پورے جمع ہوئے تھے، اور پورے آپ کے جو ہے کوئی نئی نئی دوائیں لائی جا رہی تھی. علامہ کو جو ہے سلاد پلایا جا رہا تھا، آپ کے جو ہے جوس پلایا جا رہا تھا. اور علامہ جو ہیں اس وقت جو ہے بڑی کڑوی دوائیں آپ کے دی جا رہی تھیں، تو وہ کڑوی دواؤں سے علامہ کو جو ہے بڑی نفرت تھی. تو علامہ اقبال کو انہوں نے کہا کہ یو ہیو ٹو ڈرنک دس ون، آپ کو ہماری خاطر آپ کے جینا ہے. جب ڈاکٹر شفیق نے کہا تو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ دواؤں سے، اتنی بدمزہ اور تلخ دواؤں سے میں کیسے زندہ آپ کے جو ہے رہوں گا، میں زندگی کو پریفرنس نہیں دیتا. اس کے بعد سے علامہ نے کہا جی مجھے لے کے چلیے اندر کوٹھی میں، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے. پھر دوستوں نے ان کی چارپائی سمیت ان کو کمرے میں رکھا اور سب چلے گئے تاکہ یہ کچھ دیر سو سکیں. سو تو نہیں سکے، صرف آپ کے جو ہے اس کروٹ اور اس کروٹ بدلتے رہے. اور 5:10 صبح کا وقت آپ کے جو ہے تھا، تو علامہ نے آپ کے علی بخش کو آواز دی. علی بخش آیا تو کہا کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہاں پر درد ہو رہا ہے سینے پر. اور اس کے بعد سے علی بخش نے ان کے شانوں کی جو ہے مالش شروع کر دی، ان کے کاندھوں وغیرہ کی. اور بس اس کے بعد سے یا اللہ کہا اور من کا ڈھل گیا. ادھر آپ کے ہواؤں میں، فضاؤں میں اذان کی آوازیں پھیلنے لگی، ادھر آپ کے جو ہے یہ طائر روح پرواز کر گیا پورے. اس کے بعد سے ڈاکٹر عبد القیوم نے فوراً ٹیلی فون سے اس زمانے میں جو ریڈیو تھا اس کو اطلاع دی کہ شاعر مشرق کا انتقال ہو گیا ہے. اور یہ خبر آپ کے کیا کہتے ہیں جنگل کی آگ کی طرح سے لاہور نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلی. اور لاہور میں پورے آپ کے کالجز، اسکول، بینکس اور پورے آپ کے ادارے تعطیل کیے گئے. اور وہاں پر پھر 5 بجے کے شام کے وقت آپ کے جو ہے علامہ کا جنازہ جو ہے کیا کہتے ہیں اٹھایا گیا. 50,000 آپ کے جو ہے لوگ تھے. 2 ہی جنازے لاہور میں دیکھے گئے گزشتہ 19ویں 20ویں صدی میں. ایک علامہ اقبال کا آپ کے جو ہے جنازہ جس میں 50,000 لوگ شامل تھے، اور دوسرا جو ہے وہ
अलमुद्दीन का आपके जो है जनाजा, जो आपके क्या कहते हैं, जिसने राजपाल को अदालत में जो गुस्ताख पैगंबर अकरम था, रंगीला रसूल लिखा था, उसको आपके जो कत्ल किया था, उस गाजी का जब जनाजा जा रहा था तो अल्लामा इसका कांधा दे रहे थे। आज जब अल्लामा का इंतकाल हुआ तो पूरा लाहौर जो है, इसी वजह से अल्लामा की जो आपके चारपाई थी उसको लांबे लांबे आपके बांस बांधे गए थे, ताकि कई सौ लोग आपके जो है इसको क्या कहते हैं सहारा दे सकें। इस तरीके से साढ़े रात के 10:30 बजे जो है क्या कहते हैं शाही मस्जिद में, वो पूरी एक दास्तान अलग है, इस पे मेरे पूरे मज़ामीन है, अल्लामा इकबाल का मकबरा, अल्लामा इकबाल का आपके क्या कहते हैं जनाजा, ये सब मेरे मज़ामीन है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि बड़ा भाई एबटाबाद में था, आने तक ये फैमिली को देर हुई, 1.5 घंटे तक आपके इनका इंतजार किया गया, और जब ये आए हैं तो ये अल्लामा के खबर तक नहीं पहुंच सके। तो अल्लामा का जो भतीजा था, उसने भांजा था खुर्शीद, उसने कहा देखो हम लोग एम्बावटाबाद से आए हैं, हमारे चचा ने, हमारे आपके क्या कहते हैं यानी फूफा ने ये कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे लब पर आपके जो है तबस्सुम रहेगा, हम देखना चाहते हैं, वगरना हमें जनाजे को एबटाबाद ले जाएंगे। तो लोगों ने फिर जगा दी, तो वो खानदान पहुंचा वहां पर, और रात के 10 बजे जो है अल्लामा को सुपुर्द खाक किया गया। ये अल्लामा ही की आपके जो है वसीयत थी, अगरचे कि उन्होंने नहीं बताया था। बड़ी मुखालिफत की गई थी कि अल्लामा को शाही मस्जिद में दफन न किया जाए। वो आपको पूरा दास्तान हमने लिख दी है, वो सिकंदर हयात वगैरह की जो पॉलिटिक्स थी, लेकिन गवर्नर जो उस जमाने का रेजिडेंट था दिल्ली का, उसने इजाजत दे दी थी कि हाँ तुम दफन कर सकते हो शाही मस्जिद में, मगर कोई दीवार भी आपके इस मकबरे की जो मुस्ततील शक्ल का है किसी भी दीवार से शाही मस्जिद की बुलंदतर ना हो। वही किया गया, अल्लामा को जो है वहां पर आपके दफन किया गया, और अल्लामा ने दुआ की थी, परवरदिगारा तेरी मरखत पर तेरी दीवार का साया हो, और ये उस तरफ इशारा था कि मुझे जो है शाही मस्जिद में दफन किया जाए। ये मसला तो घंटों में बात कर सकता हूं, लेकिन बस इतना ही काफी है कि इंशाअल्लाह ये आखिरी रात में नतीजा ये निकला कि अगर हम लोग जिंदगी की कोशिश कर रहे हैं तो आखिरी मिनट तक काम करते रहें। देखा आपने, अल्लामा इकबाल ने अपने दोस्तों से वो की, अल्लामा इकबाल ने आपकी गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल से बातचीत की, अल्लामा इकबाल ने वो आपके कुरान मजीद और अहादीस सुनी, यहाँ तक कि हमारे कल्चर में जो कव्वाली और जो नज़्म थी उसको भी सुनी, और अल्लामा इकबाल ने पूरी वसीयत की, अपने बेटों से भी मुलाकात की। इसी को कहते हैं एक कामयाब जिंदगी, जिसको हमको चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें। शुक्रिया।